بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز واچ. میں ہوں آپ کا میزبان ملک صدیر احمد. ناظرین, نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جس قوم میں تعمیر, تعلیم اور صحت کا شعبہ منافع بخش کاروبار بن جائیں, اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن ناظرین, اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں دیکھیں یا پاکستان میں دیکھیں تو کچھ ایسے ادارے, کچھ ایسے یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جو کہ بہت ہی ایک منیمم اماؤنٹ میں اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو تعلیم ہے وہ ان کی ڈور اسٹیپ کے اوپر پہنچاتے ہیں. ناظرین, انہی میں ایک نام ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, جس کے 1.4 ملین اسٹوڈنٹس پوری ملک میں ہیں, پوری دنیا میں ہیں, اور اس کا دائرہ کار نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے. ناظرین, آج اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ابھی ایڈمیشن کی کیمپین بھی جاری ہے. آج کل اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن بھی 2021 کے جاری ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں راولپنڈی ریجن, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ راولپنڈی ریجن ہے, اور آج ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں جو شخصیت وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ناظرین, ایک کمپیٹنٹ انسان ہیں, بہت خوبصورت شخصیت کے مالک جناب سید ضیاء الحسنین صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی ریجن کے. تو ناظرین, ان سے ہم آج خصوصی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے ہم آج آئے ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے یونیورسٹی کی کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ایڈمیشن کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, اور تعلیمی شعبے سے متعلقہ ہم ان سے کچھ اور سوالات مزید بھی کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہماری آپ کے ساتھ یہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست بھی آپ کے ساتھ بہت اچھی رہی تھی لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے ایڈمیشن کیمپین کے سلسلے میں, جی, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت دیا. بلکہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ریجن میں. جی سر, تھینک یو. تو سر, آج ہمارے بہت سارے سوالات ہیں آپ سے, کیونکہ ابھی 2020 اسٹارٹ ہوا, نیا سال ہے, آپ کے ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے, ابھی اوپن ہیں, تو کافی ساری کیمپین چل رہی ہے. ہم فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اور کافی سارے چینلز پہ, اخبارات میں دیکھ رہے ہیں, تو زور و شور سے یہ کیمپین جاری ہے. تو آپ تھوڑا سا مجھے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ کیسی یہ کیمپین چل رہی ہے, کیا آپ کو رسپانس مل رہا ہے اس کا. جی بہت شکریہ. اس وقت بہار 2021 کے داخلے شروع ہیں, اور فیز 1 کی یہ ایڈمیشنز ہیں, جس میں ہم میٹرک ایف اے پروگرام آفر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس ٹو فیس پروگرامز جو ہمارے بی ایس کے اور ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں, ان کے داخلے بھی جاری ہیں. تو اس وقت پورے پاکستان میں یہ کیمپین چل رہی ہے, اور پنڈی ریجن میں بھی جتنی بھی ہماری تحصیلیں ہیں ان سب میں ہماری یہ ایڈمیشنز جاری ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو کنٹینیو بھی ہیں اور فریش بھی ہیں, ان سب نے اس سیمسٹر میں داخلہ لینا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ کرونا کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا بہت لاس ہوا, پچھلے سال کے دوران بھی باہر نہیں جا سکے, لاک ڈاؤن بھی رہا, اور کافی لوگ پچھلے سیمسٹر میں بھی ایڈمیشن سے محروم رہے. تو الحمدللہ اس وقت کنٹرول میں کافی حد تک ہے, ایس او پیز کافی لوگوں نے خیال رکھنا شروع کر دیا, تو ہم اب لوگوں تک پہنچ بھی سکتے ہیں, اور ان تک یہ پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں, اور اپنے جتنے بھی فارم ہیں, ایڈمیشن فارمز ہیں, پراسپیکٹس وہ لے کے ہم پورے ریجن میں اب جا رہے ہیں, ان کو پہنچا رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی ایڈمیشنز داخلہ لینا چاہتا ہے وہ ضرور لے اس میں, تاکہ مس نہ ہو اس کا ایک قیمتی سال جو پچھلی بار نقصان ہوا, تو آنے والے سیمسٹر میں وہ داخلہ لے سکے. سر, ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایڈمیشنز وغیرہ ساری چیز ہو رہی ہیں, بٹ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر بھی اسٹوڈنٹس کو وداؤٹ ایگزامس ان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر دیا گیا تھا. تو اب کی جو اسٹریٹجی ہے, اب تو گورنمنٹ نے بھی کہا ہے, آئی تھنک شفقت محمود صاحب نے بھی کہا, کسی اسٹوڈنٹ کو وداؤٹ ایگزامس اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے. جی بالکل, اس سلسلے میں یونیورسٹی کا کیا لایا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا تو جو پچھلا سیمسٹر گزرا اس کے امتحان بھی چل رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بیچ میں جب یہ نومبر میں سکول بند ہو گئے, کالجز بند ہو گئے, تو جتنا ایگزام ہمارا باقی تھا وہ ہم نے روک دیا. اب 18 تاریخ سے جب یہ اسکول کھلے ہیں تو ہمارا جو 15-20 پیپرز رہ گئے تھے اب وہ دوبارہ ہو رہے ہیں. تو آنے والے سیمسٹر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ بغیر ایگزام کے کوئی پاس نہیں ہوگا. ہمارا چونکہ سسٹم میں آسانی یہ ہے نا کہ ایک صرف فائنل ایگزام ہی ہے جس میں اسٹوڈنٹ نے اپیئر ہونا ہے, باقی چونکہ ڈسٹینس لرننگ پہ ہے, اسٹوڈنٹ نے گھر بیٹھے ہی مشقیں بھی حل کرنی ہے, پڑھنا بھی ہے, تو اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ صرف 1 یا 2 پیپر کے لیے یا 4 پیپر کے لیے وہ سینٹر پہ جائے اور اپنا پیپر دے دے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو وداؤٹ ایگزام نہیں پروموٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا سر, ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹینس لرننگ ہے,
کیا یہ نم البدل ہو سکتا ہے جیسے ریگولر لوگ فیس ٹو فیس جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اپنا ایک محنت کر کے اپنی ٹائم بھی دیتے ہیں وہاں پہ، پھر فیس ٹو فیس کا جو ہوتا ہے کلاس کا جو ماحول ہوتا ہے تو وہ یقیناً ڈسٹینس میں تو نہیں ہوتا، تو بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے وہ کیا اتنا افیکٹو ہے کہ ڈسٹینس لرننگ؟ افیکٹونیس کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اتنا ہی ہے. اچھا اتنا ہے. جب یہ فاصلاتی نظام تعلیم بنایا گیا جو کہ اوپن یونیورسٹی دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دوسری تھی دنیا کی یونیورسٹی جب یہ بنی 1974 میں، تو اس وقت یہ کنسیپٹ جب لیا گیا کہ تعلیم آپ کی دہلیز پر ایسے لوگ جو ریگولر کسی اسکول کالج میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کی جاب میں آ گئے یا کسی معاشی مجبوری کی وجہ سے، معاشرتی مجبوری کی وجہ سے خواتین کو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ جائیں اور ریگولر اسکول میں پڑھیں، تو وہ اس سسٹم سے آسانی سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جب یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا، سسٹم ڈیزائن کیا گیا، تو اس میں ایک خاص بات کا یہ خیال رکھا گیا کہ جو کتابیں اس میں لکھی جاتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ سیلف اسٹڈی کے ذریعے کافی حد تک اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جسٹ ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو کسی ایک گائیڈ ٹیوٹر کی یا ٹیچر کی. تو جو کچھ کمپوننٹس ہمارے اس میں شامل بھی ہیں جس میں ہم فیس ٹو فیس بھی اسٹوڈنٹس کو بلاتے رہے. صرف یہ کرونا کی وجہ سے کچھ گیپ آیا اور اس میں بھی ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کریڈٹ لیا کہ جہاں ساری یونیورسٹیز بند تھیں، اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آن لائن سسٹم ایکٹیویٹڈ تھا اور انہوں نے خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کیا اور دوسری یونیورسٹیز کو بھی سپورٹ کیا. اور ایون اسکول کالجز میں جو ہمارا ٹی وی چینل بھی چلا تو اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے خاصا سپورٹ کیا. تو اس سے آسانی یہ ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کا کافی وقت بچ گیا اور وہ انٹریکشن جو آپ کلاس روم کی بات کر رہے ہیں کہ جو فیس ٹو فیس جب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ انٹریکشن اس کی ہوتی ہے اور جو ایک آن لائن بیٹھا ہوا ہے اس کی انٹریکشن، اس میں تھوڑا سا فرق یقیناً ہوتا ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ ولنگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، ان کو خواہش ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. ان کو جہاں سے بھی کوئی کچھ مل رہا ہوگا وہ ضرور لیں گے. اچھا اسی سلسلے میں ایک اور سوال آپ سے میرا جو میں ابھی سوچ رہا تھا کافی دیر سے کہ یہ جو یونیورسٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپن یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوسری معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے ایکول یہ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، وہ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کسی دوسری یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایڈمیشن یا کسی بھی سلسلے میں ان کو کافی ساری اس چیز میں ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈگری کی یہ جو کہ امیج ہے لوگوں کے مائنڈ میں اس کو آپ کیسے جو ہے وہ؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا اور یہ اکثر جو اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ بات کہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کیا پہچانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، پوری دنیا میں مانی جاتی ہے اور بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان سے زیادہ باہر مانی جاتی ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پڑھ کے گئے اور باہر ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پوری پہچان ہے، ان کو رسپانس اچھا ملا اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ریفرنس لیٹر لینے یا جاب کے لیے جب وہاں ان کو مل رہی ہوتی ہے. اور لوکلی بھی ایچ ای سی سے ریکوگنائزڈ ہیں، ایٹ پار ہیں تمام یونیورسٹیز کی ڈگریز کے اور کوئی بھی ادارہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا اس کی ویٹیج کو. باقی جو بات ہوئی کہ جی جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو تھوڑا اگلے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ جی اوپن یونیورسٹی سے جو ڈگری لے کے آ رہے ہیں شاید وہ تھوڑا سا قابلیت میں کم ہو. تو ایسا ممکن ہے، یہ میرا خیال ہے صرف اوپن یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی اپنی قابلیت کے اوپر بھی کہ وہ کتنا سیکھ کے گیا ہے. اب ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کتابیں گھر پہ بھیج دیں اور ایک کوشچنیئر بھیج دیا کہ آپ ان اسائنمنٹس کو حل کرو اور وہ حل کیسے کرے گا؟ کتابوں کو پڑھ کر کرے گا. اگر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا، کہیں سے بنی بنائی مشقیں حاصل کر لیتا ہے اور وہ پڑھ کے بنا کے بھیج دیتا ہے تو جو قابلیت اس نے لینی تھی وہ اس سے محروم رہا. نقصان اس نے کس کا کیا؟ پہلے اپنا کیا اور پھر سیکنڈلی یونیورسٹی کا بھی کیا کہ جب وہ اس نے وہ قابلیت حاصل نہیں کی اور جا کے ایک انٹرویو میں بیٹھا ظاہر وہ پرفارم نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی پھر وہ نام یونیورسٹی کا بھی آئے گا کہ جی. تو وہ چاند کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ایک ایسا بندہ جو اس نے صحیح طرح پڑھا نہیں، ایسی ڈگری لے لی اور جا کے وہاں پرفارم نہیں کر پایا.
ادروائز آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں جاب بھی کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اور ڈگری ان کے پاس بھی ہے، ایڈیشنل ڈگری ہمارے پاس حاصل کرتے ہیں تو اپنی قابلیت مزید بہتر بناتے ہیں، اور وہ جاب میں جا کے فیلڈ میں جا کے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جب یہ اسائنمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جی ایک لمیٹڈ پورشن ہے، اتنے چیپٹرز یاد کر لو اور پاس ہو جاؤ. اس کو جا کے لائبریری بھی کنسلٹ کرنا پڑتی ہے، اس کو انٹرنیٹ سے بھی کچھ مواد ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو وہ جو لرننگ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے اور اس کی نالج کے لیے اور اس کی قابلیت کے لیے، اگر وہ ٹھیک سے پڑھے. اچھا ایک چیز سر بتائیے گا کہ ریسرچ کے حوالے سے ہم لوگ اتنے کیوں پیچھے ہیں دنیا میں؟ آج کل دیکھیں جدید سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہیں، نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ریسرچ کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم تھوڑا پیچھے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا آپ کہیں گے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا یہ آپ یہی سمجھے نا کہ جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کا فرق ہے کہ جو آلریڈی ٹیکنالوجی میں آگے جا چکے ہیں اس تک تو ہم فوری طور پہ نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم کر رہے ہیں کام. اور سائنس میں آپ لے لیں، سوشل سائنسز میں لے لیں، آرٹس میں لے لیں، ایون ہمارے علامہ اقبال حکومت یونیورسٹی میں دیکھیں کتنے ہی جرنلز ہمارے شروع ہوئے اور اس میں بڑے اچھے کوالٹی تحقیقی مقالہ جات اس میں لکھے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایم فل کے پی ایچ ڈی کے دوسری یونیورسٹیز کے آ کے یہاں پہ وہ اس میں اپنے مقالہ جات جو ان کے پیپرز ہیں وہ چھپوا رہے ہیں. فرق یہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہم نے جو ٹیکنالوجی کا جو 10 سال پہلے کسی ڈیولپ کنٹریز میں آتی ہے تو ہم بعد میں اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا ڈفرینس ریسرچ میں بھی ہمارا رہے گا. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس لیول تک ضرور پہنچے گا. اچھا سر ایک چیز آپ یہ بتائیے گا، آپ تو ابھی آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے کیسز بھی آتے ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے، کئی آفیسز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز، اسکول لیول، ہر جگہ پہ. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ایک ہمارے کریکولم میں کوئی ایسا چیپٹر ہونا چاہیے یا کوئی ایک الگ سے کوئی ایسا ٹاپک وہاں پہ دیا ہونا چاہیے تاکہ ایک اویئرنیس کے حوالے سے جو ہماری ینگ جنریشن نئی آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس نکل کے آ رہے ہیں، ان کو اس کے بارے میں، قوانین کے بارے میں بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے وہ اوائڈ بھی کر سکیں اور وہ تھوڑا سا ان کو پتہ ہو کہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جرائم کا جو ریشو ہے کرائم کی وہ زیادہ ہوتی ہے اوپر. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے ہم جو ہے نا اوور کم کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور ہاٹ ایشو بھی ہے کہ اس کچھ عرصے میں بہت زیادہ ایسے رپورٹ ہوئے کیسز، اس پہ بحث بھی بہت زیادہ ہو بھی رہی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح روکیں. جو قانون کی آپ بات کریں اویئرنیس کی، اس سے پہلے قانون کا لاگو ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس کو ایگزیمپلری بنایا جائے، تاکہ قانون کا ایک سزا کا جو کنسیپٹ کیا ہے یہی ہے نا کہ اب اسلام میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سارے وہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. کس لیے لگائے جائیں؟ کہ تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور اس کو کم از کم خوف سے رک جائیں. تو یہ جب تک پہلا اسٹیپ پہ وہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو قانون ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹرکٹلی ہو، کوئی اس سے مبرہ نہ ہو، اس سے بچ نہ سکے. پھر دوسرے لیول پہ یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس، اور وہ اویئرنیس جو بچوں کو یا چھوٹے جو ہمارے کلاس ہے اس کو دینے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے گھروں سے ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ والدین اس چیز کو سمجھیں اور پھر بچوں کو اپنے انداز میں ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو ملنا ہے، کس طریقے سے کیا چیز غلط ہے جس سے آپ نے اس کو، ہاں یہ ساری چیزیں یہ والدین کو اب اوپنلی بچوں کو سمجھانا پڑے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ تھوڑا سا ایسی بات پیرنٹس بھی کرنے سے ذرا ہچکچاتے ہیں، وہ تھوڑا بات نہیں کر پاتے بچوں کے ساتھ، یا جو ایون کہ ہمارے فیمیل ہیں وہ بھی کوئی خدا نخواستہ ان کو ایسا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہیں پہ بھی، چاہے ان کے کوئی ٹیچرز ہیں یا کسی بھی سائڈ سے، آفس میں ان کے کلیگز ہیں، تو وہ اوپنلی بات نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہماری ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک اپنا ایک کلچر ہے، ہماری ایک دار ہیں اس میں ہے. تو لیکن دیکھیں جو ہمارے شریعت کے قوانین بھی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مدارس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے کس طرح
غسل کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے باقی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو یہ جب آپ اس لیول سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہی ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو جو مدارس میں نہیں بھی جا رہے, گھروں میں آپ ان کو دینی تعلیم بھی دیں, حلال حرام کا ان کو تعارف کروائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ سارا معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں اس سے اویئر کریں, کس طریقے سے آپ نے بڑوں سے ملنا ہے, اپنے ہم عمر جو بچے ہیں ان کی سے کس طرح بہیو کرنا ہے, کس طرح آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھنا, جانا ہے, نہیں جانا. تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں کرنی پڑے گی, اور یہ عین اسلام ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. معاشرتی اقدار ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں, اس میں تھوڑا ہمیں شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں سے بات کریں, لیکن یہ ہمیں کرنی پڑے گی. اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اسکول میں بھی ٹیچرز اگر ان کو طریقے سے ان کو سمجھا دیتے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں والدین کی جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کریکولم میں کوئی ایسی چیز اب جو ہے جو آپ کو پتہ ہے اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں ہونا چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک سوال میرا آپ سے اور تھا, یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کا بڑا شور ہوتا ہے. ہم نے کئی پالیسیاں دیکھی, ہم نے کہا جی کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, معیار تعلیم کو بلند ہونا چاہیے. آپ نے ایجوکیشن پالیسیز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پچھلے ٹائم میں آتی رہی ہیں, بٹ اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی. ایک ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ہے, کچھ کلاسز ہم نے طبقات بنائے ہوئے ہیں. تو کیا سب کو ایکول اپرچونیٹیز دینے کا ان کا لینے کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے تعلیم حاصل کریں, سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہوں, یکساں معیار تعلیم ہو؟ ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ایک سر اور ایڈ کر لیجیے گا, یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے کیا یہ ٹاپ لیول سے نیچے تک ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائمری یا اس سطح سے اوپر تک جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کو ہم پہلے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ ہمارے جو ٹاپ لیول ایجوکیشن ہے اس کو ہمیشہ زیادہ توجہ دی گئی, اس پہ کام بھی کیا گیا. ہائر ایجوکیشن میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, وہاں زیادہ کام کیا گیا. اسکول لیول پہ, لوور لیول پہ, باٹم لیول پہ اتنا کام نہیں کیا گیا جو ہائر لیول پہ ہوا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں ہمیں ریسورسز زیادہ چاہیے تھے, تعداد زیادہ ہے اسکولوں کی, اور لیکن وہ میرے خیال میں کوئی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب گراس روٹ لیول پہ بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر کے, ٹرین کر کے, ان کی تربیت کر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں, تو جب وہاں سے وہ ٹرینڈ ہوں گے تو اوپر ان کو ٹیکل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور یکساں نظام تعلیم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اوپن یونیورسٹی کے اگر حوالے سے آپ بات کریں تو آپ دیکھیں ہمارا تو پورے پاکستان میں ایک ہی کریکولم ہے جو سندھ میں بھی پڑھایا جاتا ہے, جو ہمارے بلوچستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے, ہر لیول پہ وہی ہے. اور پھر اس کی ریویژن بھی پراپرلی ہم اس کو ایک ہمارا سسٹم موجود ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا, یہ جو صوبوں کو آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بھی اختیارات دیے گئے کہ آپ جو کریکولم کے اوپر جو ہے آپ ان کا بھی ایک وہ حصہ ہوگا نا, تو اس کا حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, صوبے اپنی اپنی جگہ پہ تو اس کو کام کر رہے ہیں, لیکن صوبے سے اٹھ کے ایک اسٹوڈنٹ نے الٹیمیٹلی فیڈرل میں بھی تو آنا ہے نا. تو وہ تو پھر کامن ہے سب کا. تو پھر ایسی چیزیں تو پھر سب کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی کہ جو پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے سر, ایک چیز آپ مجھے بتائیے گا کہ اوپن یونیورسٹی کا ایک ہم نے یہ بھی بڑا اچھا اقدام دیکھا کہ جو ہے وہ محروم طبقات ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈرز ہیں, اس کے علاوہ جیلوں میں جو قیدی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ جو لڑکیاں جو ڈراپ آؤٹ گرلز ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے خصوصی طور پر تعلیم کا بندوبست کیا اور ان کو منیمم فی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ڈور سٹیپس تک ان کو تعلیم پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے یونیورسٹی اور کرتی بھی رہتی ہے یہ. اس کے علاوہ جو بلوچستان قبائلی علاقے ہیں, سندھ کے کچھ علاقے ہیں, وہاں تک میٹرک تک کی مفت تعلیم کے لیے یونیورسٹی نے اقدامات اٹھائے, تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں. جی, یہ علامہ اقبال پور یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو بھی یہ سمجھتا ہے, اور اس کے حوالے سے جتنے بھی یہ اپنے طبقات بات کی ان سب کو فری ایجوکیشن دے رہا ہے. منیمم بھی نہیں ہے بلکہ فری ایجوکیشن ہے, جس لیول پہ بھی وہ لینا چاہیں.
اور میٹرک سے لے کے ایون پی ایچ ڈی تک یہ ایجوکیشن فری ہے ان کے لیے, جیل میٹس کے لیے بھی اور ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی, اور وومن اسکالرشپ علیحدہ سے ہم دے رہے ہیں خواتین کے لیے, خصوصی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر واقعی آنا چاہتے ہیں تو ان کو فری ایجوکیشن بھی دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں تو آلریڈی ہمارا میٹرک پروگرام فری چل رہا تھا, ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے اس سیمسٹر سے ہمارا گلگت بلتستان میں بھی وہاں سے بھی شروع میٹرک پروگرام اس سیمسٹر میں فری ہوگا. سر ایک سوال میرا آپ سے, میں تھوڑا دیر پہلے میں یہ کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے. آپ دیکھیں ہمارے دیکھیں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ٹیچر ٹریننگس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اب ٹیچر ایک جا رہا ہے کلاس میں یا پڑھا رہا ہے کچھ, اب اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. نالج اس کے پاس ہے بٹ اس کو ڈیلیور کرنے کا نہیں پتا, اور وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا, نہ بچوں تک وہ چیز پہنچ پاتی ہے. تو اس حوالے سے یونیورسٹی نے کیا کوئی ایسے اسٹیپس لیے ہیں جس میں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی ایسے اقدام چیزیں ان کو ٹرینڈ ٹیچرز جو ہے نا پرووائڈ کر سکے لوگوں کو؟ جی بالکل, آپ اگر اوپن یونیورسٹی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یونیورسٹی کا آغاز ہی انہی پروگرام سے ہوا. ایک نیو پی ٹی او سی پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں آلریڈی ان جاب بھی لوگ تھے اور آؤٹ آف دا جاب بھی تھے. ان سب کو ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے علامہ اقبال پور یونیورسٹی کا بہت بڑا نام ہے. ابھی بھی آپ کسی اسکول میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ میرا خیال میں ایک 90% ٹیچرز ایسے ہوں گے جنہوں نے علامہ اقبال پور یونیورسٹی سے ٹریننگ حاصل کی. اور ہمارے جو ٹرین ٹیچرز ہیں وہ فیلڈ میں جا کے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار چکوال میں ایک انٹرویوز چل رہے تھے تو میں بائی چانس وہاں گیا تو وہاں کے جو آفیسرز انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اوپن یونیورسٹی سے جو ڈگریز یہ بی ایڈ اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام لے کے آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس باقی اداروں کی نسبت بہت اچھی ہے, وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں اور ان کو ڈلیوری میتھڈز بھی بہت اچھا پتہ ہے. اور اس وقت جو ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں جو ہمیں اوپن یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم ایک اسپیشل پروگرامز ارینج کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی یو کے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا اور بڑا اچھا ایک پروگرام ڈیزائن ہو چکا ہے, بلکہ اب آخری مراحل میں ہے اور بہت جلد ہم لانچ کر رہے ہیں. آن لائن ٹریننگ ان کی ہوگی ٹیچرز کی, کہ وہ کس طریقے سے پھر آن لائن بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. تو وہ جب ہمارے پاس آن لائن ٹیچنگ میتھڈز جب وہ سیکھ لیں گے تو یقیناً کسی اور ادارے میں بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا. جی اچھا سر, ابھی جو پچھلے دنوں میں ہمیں دیکھ رہا تھا کہ بی سی صاحب ہیں اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, ان کے کچھ کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے جس میں جیز ہے, یو فون ہے, سونگ ہے, اس طرح کی کمپنیز جس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ بآسانی اور بہت کم قیمت میں ان کو نیٹ پیکیجز دیے جائیں گے جس سے وہ اپنی آن لائن کلاسز اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اوپن یونیورسٹی کی وہ کر سکیں. تو اس بارے میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا اس کی ڈیٹیل؟ ریسنٹلی جو کرونا پیریڈ تھا ہے ابھی بھی اور پچھلا جو بہت زیادہ گزرا لاک ڈاؤن میں بھی, اس میں جب ہم نے اپنے آن لائن پروگرامز آن لائن ورکشاپس شروع کی تو اس وقت ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کہ وہ کیسے کریں. اتنے مہنگے پیکیجز ہیں یا ان کے پاس سہولت نہیں ہے, گھر میں کوئی وائی فائی یا پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ نہیں ہے, تو وہ کس طریقے سے کنیکٹ ہوں اور ہماری آن لائن جو کلاسز ہیں یا ورکشاپس ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں. تو اس حوالے سے پھر ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بہت اچھا ایک معاہدہ کیا جیز کے ساتھ بھی, یو فون کے ساتھ بھی, کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈیلی پیکیجز بہت سستے پرووائڈ کریں گے جس میں وہ اسٹوڈنٹس بآسانی, میرے خیال 20 روپے میں ہے شاید, اچھا خاصا ڈاٹا مل جاتا ہے جس میں وہ پورا دن اپنی جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, کلاسز ہیں, ورکشاپس ہیں, وہ آرام سے لے سکتے ہیں. کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کو ایک آسانی دی گئی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں اور انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکیں. اچھا اقدام ہے یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے, خاص طور پہ جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے بیکورڈ ایریاز میں بھی رہتے ہیں اور اکثر ان کو شکایات رہتی ہیں کہ ان کو نیٹ کنیکٹیوٹی میں بہت سارے پرابلمس ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن کلاسز جو ہو رہی تھیں
اس میں لوگوں کا کافی سارے مسائل پیش آئے, کنیکٹیویٹیز کے ایشوز تھے, پھر کچھ لوگوں کی کلاسز بھی اس کی وجہ سے مس ہوئی نا. وہ کنیکٹیوٹی بھی دونوں طرف سے تھی, کسی وقت تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے انٹرنیٹ کا مسئلہ بنتا, کسی وقت ہمارے سرور کی رسپانس کی وجہ سے بنتا. لیکن الحمدللہ یہ جو کرنٹ سیمسٹر کی ورکشاپس چل رہی ہیں, آپ اس کا فیڈ بیک اگر لیں تو ہم خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم آئی ہیں شکایات, اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر آیا, ایک کا دکھا آئے. سرور ہمارے اپڈیٹ ہو گئے, ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اب سسٹم بن گیا اور اسٹوڈنٹس بڑی آسانی کے ساتھ ایک ویل شیڈولڈ ورکشاپس چل رہی ہیں ہماری اس وقت. سر ایک چیز مجھے تھوڑی سی کافی تنگ کر رہی تھی. ایک میں نے دیکھا یہاں پہ بازاروں میں اسٹیشنری کی شاپس ہیں, اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں یا کسی دوسری جگہوں پہ کچھ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جس میں اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس میں اگر فی آپ کی یونیورسٹی کی سپوز ہم 1500 ہے, 2000 ہے, 3000 ہے, بٹ وہ ان سے 6000 اتنے چارجز زیادہ لیتے ہیں نا کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں. تو کیا یونیورسٹی ان کے ساتھ کوئی لنک ہے یا کیا؟ مجھے اس چیز کی سمجھ میں کافی سارے لوگوں کی اس بارے میں کنسرن ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے. نہیں, یہ بہت کروشل ایشو ہے جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ بلکہ کئی جگہ پہ آپ نے وہ انتباہ وارننگ بھی پڑھی ہوگی. اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں. جتنے بھی یہ فیسیلیٹیٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ آئیں, ہم علامہ اقبال یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, آپ کا فارم فل کر دیں گے, اگر فیس 1000 روپے ہے تو آپ ہمیں وہ 500 روپے اپنی سروس چارجز کے نام سے ایکسٹرا لے لیتے ہیں. اچھا, یہ اس میں ایک قومی مزاج بھی ہے ہمارا. آپ دیکھیں, لیٹ سے آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں, وہاں پاسپورٹ آفس کے باہر ایک لائن لگی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ, آپ فارم لیں. اچھا, وہ کہے گا جی یہ فارم لیں, آپ فل کروانا چاہتے ہیں 50 روپے دیتے ہیں, 100 روپے دیتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں چلیں یار یہ لو 50 روپے یہ کر دو, جبکہ ہمیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں مجھ سے زیادہ, وہ فارم لے کے ہمیں 5 منٹ لگیں گے. ہاں, وہ ہم فل خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک آسانی کی طرف جاتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے تم کر دو. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جی میں کہاں جاؤں گا, بینک میں کہاں جاؤں گا, کدھر جاؤں گا, چلیں جی یہ 1000 ہے, 500 روپے اس کو ایکسٹرا دے دو, یہ جا کے فیس بھی جمع کروا دے گا. لیکن بعد میں مسائل آتے ہیں کہ وہ کبھی اس نے فیس جمع نہیں کرائی, کبھی کم جمع کرا دی, تو اس کا جو کانسیکوینسز ہے وہ تو اسٹوڈنٹس نے فیس کرنے, اس کا ایڈمیشن لیٹ ہو گیا, نہیں ہوا. تو ان ساری مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ ایجنٹس جو ہیں وہ اللیگل ہیں. یونیورسٹی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یونیورسٹی کی طرف سے ان کو باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو ایک وارننگ ہے کہ آپ ان کی طرف نہ جائیں, بلکہ سارا کام خود کریں. اچھا, آپ کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ بینک میں نہیں جا سکتے, تو اس بار ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کے کہ اس کرنٹ سیمسٹر میں علامہ اقبال یونیورسٹی نے 3 کمپنیز کے ساتھ, ٹیلکوز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, یو فون کے ساتھ, یو پیسہ, ایزی پیسہ اور جیز کیش. اس کے ذریعے آپ اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے خود فیس جمع کرا سکتے ہیں, ایون بینک جانے کے لیے اور ایجنٹ کے جانے کے پاس ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تو آپ کے پاس اپنا اسمارٹ فون ہے, اس میں سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ ایپ میں آپ کے پیسے ہونے چاہیے اور وہیں سے فیس جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو ایون بٹن والا نمبر ہے, اس میں بھی USSDs ڈائل کریں آپ, *786# مینیو چلتا ہے, آپ جواب دیتے جائیں اور اینڈ پہ اپنا چالان نمبر ڈالیں گے تو آپ کی فیس جمع وہاں ہو جائے گی. آپ نہیں کر سکتے, آپ کے محلے میں کوئی ایزی پیسہ کی شاپ ہے, اس کے پاس جائیں, اس کو اپنا چالان نمبر بتائیں, وہ آپ کا فون نمبر لے گا, چالان نمبر, شناختی کارڈ نمبر لے گا, اور وہ آپ کی فیس جو ہے جتنی بھی وہاں اس میں آ رہی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا, آپ اس کو فیس دیں, ٹرانزیکشن ID دے گا, وہ آپ اپنے فارم پہ لکھ کے علامہ اقبال یونیورسٹی کو بھجوا دیں. کہ اسٹوڈنٹس کے فیسلٹی کے لیے مزید اس کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی کتنے ایک بڑے اقدامات اٹھا رہی ہے, اور یہ بڑی سر لائق تحسین بات ہے. جی, تو میں آپ کی وساطت سے ہی ہم اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ آپ اس بار ایجنٹس کے پاس آپ نے بالکل نہیں جانا. کوئی مشکل پیش آتی ہے, ہماری ہیلپ لائن موجود ہے, ریجنل آفس موجود ہیں, آپ صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے نا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشکل وہ چیز ہے جو آپ نے کی نہیں ہے. آپ نے ایک بار کر لی, مشکل ختم. سر میں آپ کو انٹرپٹ یہاں ضرور کروں گا
کہ آپ کہہ رہے ہیں ہیلپ لائن موجود ہے، بٹ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، کال ہماری ریسیو نہیں ہوتی، یا سم ٹائمز ریسیو بھی ہوتی ہے تو اس کا رسپونڈ نہیں آتا. تو سر اس چیز کو آپ کیسے پھر وہ جو شکایت ہے نا، جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ 1.4 ملین اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک سیمسٹر میں 5-6 لاکھ ہیں. اگر وہ 1% بھی ان کو پرابلم آتے ہیں تو وہ 50-60 ہزار بنتے ہیں. اگر ان میں سے بھی 1% بھی کال کریں تو 5-4 ہزار تو بنتے ہیں نا. تو وہ اس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں. ہمارا جو ہیلپ لائن یا کال سینٹر ہے اس کو ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایجنٹس کی تعداد بڑھا رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو کال کر رہے ہیں وہ کیو میں لگتے ہیں، ان کو کال نہیں ملتی، تو وہ شکایت کم ہو. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ریجنل آفیسز میں بھی انڈیپینڈنٹ ہیلپ لائنز بنائی ہے. پنڈی ریجنل آفس میں ہمارا ایک بندہ آپ باہر دیکھیں گے کہ پرماننٹ موجود ہے صرف اسٹوڈنٹس کی کال سننے کے لیے. اور اس کا یہ نمبر اتنا یہ اسپریڈ ہو گیا کہ گلگت سے اور کہاں دوسرے ریجن سے بھی یہاں کال نظر آنا شروع ہو گئی کہ یہاں سے رسپانس مل رہا ہوتا ہے. سر ایک چیز میں جو میرا کافی سارا ایک ایگزامس کے حوالے سے ایک سوال میں میرا تھا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پورے کا پورے سینٹر میں نقل چیٹنگ آپ کو پتہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر چیٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ انفرادی نہیں، اس میں کافی سارا عملے کا بھی قصور ہوتا ہے، چاہے وہ انویجیلیشن اسٹاف ہے، وہاں کا سپرنٹینڈنٹ ہے. تو سر اگر وہاں پہ اگر پکڑایا جاتا ہے تو آپ ان کے خلاف کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں آپ ان کو؟ آج تک ہمیں کوئی سننے میں اس طرح کی چیز نہیں آتی، تو کیسے ہم اس چیز کو سر اوور کم ہم کیسے کر سکتے ہیں ایسی چیزوں؟ بائی چانس شاید آپ کے نالج سے نالج میں نہ ہو ایسی چیز، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں. اگر کوئی ایسا کیس ہمارے نالج میں آیا جی تو اس کو ہم نے قرار واقعی سزا بھی دلوائی، کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ڈائریکٹ تو نہیں ہے نا. جی جی کہ جب ہم علامہ اقبال یونیورسٹی کا نظام کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. گورنمنٹ کے کالجز ہیں، سکولز ہیں جہاں پہ یہ ہمارے ایگزام سینٹرز بنتے ہیں. پہلے اسٹیپ پہ تو ریجنل آفیسز یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی ریپیوٹ کے اداروں کو ہم سلیکٹ کریں، پھر وہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ اچھی ریپیوٹ کا ہو، ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، ویجیلنٹ بھی ہوتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں کہ وہ پراپرلی ہمارا کام کریں، اور اس طرح کی کچھ جو شکایات آتی ہیں وہ ایسی نہ آئیں. لیکن انسان ہے، خیر اور شر ہر جگہ موجود ہے. ہمیں بھی کئی بار نہیں پتہ چلتا کہ ایک انسان بظاہر پوز کر رہا ہے کہ جی بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ خود ایک وہاں پہ ایک کیسے ایسا مجھے معلوم ہے پنڈی ریجن میں بھی تھا کہ جہاں سپرنٹینڈنٹ کی بالکل بے داغ ماضی ہے، بہت اچھا کام کرتا رہا، لیکن ایک نیا انویجیلیٹر آیا، اس نے آ کے گند ڈال دیا. پھر وہ اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا بھی دی گئی اور اس کے ادارے کو بھی بتایا گیا. تو الحمدللہ ابھی جو ہمارے کنٹرول ایگزامینیشنز بھی، چونکہ وہ ریجن کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو ان چیزوں کو وہ فوکس بھی کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اب اس میں شامل کریں، اور جو جتنا بھی ہم پیپر ڈسٹریبیوشن سے لے کے پیک کرنے تک اور ان کا سارا ٹریکنگ، یہ سارا ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو سامنے رکھیں کہ وہ جہاں جو ہمیں لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں ہم اس ٹیکنالوجی سے اس کو فل اپ کریں. تو انشاءاللہ آپ بھی ہماری مدد کریں. اگر آپ کی کوئی نالج میں آتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں بتائیں، اور پھر اب رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے سر، یہ کافی ساری چیزیں ہم نے کی، تو ایک کافی سارے مجھے جگہوں پہ ایک چیز کی کمی لگتی ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی ایسے ادارے، کوئی ایسی ہائرنگ نہیں ہوتی لوگوں کی جو کسی اداروں میں ہوتے ہیں، اسکولز میں، کالج یونیورسٹیز میں، تاکہ ان کو ایک پراپر جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دی جائے ان کا کیریئر پلاننگ کے حوالے سے. پھر جس چیز میں ان کا ایک پیشن ہے، ان کا شوق ہے، انٹرسٹ رکھتے ہیں جس اسٹڈیز میں، کچھ بھی وہ بننا چاہتے ہیں وہ بنیں. ایک تو ان کو سوسائٹی کو بھی پریشرز ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کو پیرنٹس کی طرف سے بھی کافی سارا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو آپ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے جو اسکول لیول سے ہی اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. میرے خیال ہے باہر کے ممالک میں یہ سسٹم موجود ہے کہ وہ بچے کو شروع کی کلاسز میں ہی جج کر لیتے ہیں کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس نے سائنس پڑھنی ہے، آرٹس پڑھنی ہے، فائن آرٹس پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر شاید ہائر لیول کے جو سکولز ہیں ان میں تو ہو، لیکن گورنمنٹ سکولز میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی وہاں پہ ایسا کوئی کونسلر موجود ہو جو بچوں کو باقاعدہ آبزرو بھی کر رہا ہو، گائیڈ بھی کر رہا ہو
کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اور آگے کیسے جانا ہے. والدین کی تو ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, یا جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے ایک دور دیکھا کہ جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تو سارے BCS کے پیچھے چل پڑے, بزنس کا دور آیا MBA کرنے چل پڑے. تو ایک بھیڑ چال سی بھی ہمارا ہوتا ہے کہ جی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اور بینگ ڈیولپنگ کنٹری, چونکہ ایک تعلیم جو ہماری ہے صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے, ایک جاب کے لیے بھی, جاب اورینٹیڈ ہے بیسیکلی. بچہ کو وہی پڑھایا جاتا ہے کہ جس میں بعد میں جاب اس کو آسانی سے مل سکے. لیکن وہ جو آپ کی بات ہے کہ جہاں کیریئر کاؤنسلنگ اور بچے کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ سائنس میں اس کا مائنڈ چلتا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو زبردستی پڑھاتے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے وہ پرفارم ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے, اسکول لیول پہ ہی اس کو ہونا چاہیے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شاید آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارا ایک پورا ڈائریکٹریٹ موجود ہے, اسٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ سروسز کا. اور اس سے منسلک پورے پاکستان میں جتنے ہمارے ریجنل آفس ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی پوسٹ بھی ہے, جو کہ یہاں بہت سارے ریجنس. تو شاید آپ کے نالج میں ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک ڈائریکٹریٹ موجود ہے, ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ سروس. اور اس سے منسلک ہمارے پورے پاکستان میں جتنے ریجنز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز موجود ہیں. بہت سارے ریجنز میں موجود بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز. ان کا کام یہی ہے کہ جب یہ داخلے آپ جیسے آج کل چل رہے ہیں تو کچھ اسٹوڈنٹس آئیں گے کہ جی ہماری یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ ڈگری ہے اور یہ ہمارا شوق ہے, تو آپ بتائیں کہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے کون سا سوٹیبل ہے. تو وہ کاؤنسلرز باقاعدہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھا ہوا ہے, ہمارے پاس یہ آفر ہو رہا ہے, یہ آپ پڑھ کے اور یہ آگے اس کے اسکوپ کیا ہے اور کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں. تو بڑا ایک اچھا اقدام ہے یونیورسٹی کا. سر ایک بریفلی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. کئی لوگ مجھے کالیں بھی کرتے ہیں ادھر بھی کہ 2019 کے جو بیس تھے ٹیوٹرشپ کے تھے یا ورکشاپس کے تھے کچھ, تو وہ ان کے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہے. سر یہ کیا مسئلہ ہے؟ سالوں میں ایک چیز چلتی رہتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا گائیڈ کر دیں. اچھا, اس کی اچھی خبر یہ ہے کہ آٹم 2019 میں یہ آن لائن سسٹم شروع کیا تھا تو اس کی پیمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. جی ہاں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹیوٹرز کو ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں. صرف وہ لوگ رہ گئے جن کے اکاؤنٹ نمبرز نہیں تھے ہمارے پاس. تو وہ ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ فوری طور پہ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ریجن میں جمع کروائیں تاکہ ہم ان کی پیمنٹس بھی جلدی جاری کر سکیں. اور سپرنگ 20 کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ٹیوٹرز نے کچھ نہیں کرنا. اچھا, وہ خود آٹم 19 کو انہوں نے بل خود جنریٹ کیے تھے اور سبمٹ کیے تھے. سپرنگ 20 میں VC صاحب نے کہا کہ جی آپ کے پاس پورا سسٹم موجود ہے تو آپ ان کو کیوں انتظار کرتے ہیں کہ وہ سبمٹ کریں. انہوں نے کام کر لیا, بل جمع کرا دیا, اس کے بعد آپ کے پاس تو سپرنگ 20 جو ہے, بلکہ میٹرک FA کے تو ہم بلز پروسیس کر کے سپرنگ 20 کی بھجوا بھی چکے ہیں. شاید ان کو ود ان اے منتھ سپرنگ 20 کی پیمنٹس بھی مل جائیں گی. یہ تو سب لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ کافی سارے لوگ اس بارے میں کنسرن تھے کہ ہمیں جو ہے نا بلز ابھی تک نہیں ملے. بس وہ سسٹم کے بننے کی دیر تھی نا, اب تو بن گیا تو انشاءاللہ اب سموتھلی چلے گا. وہ سافٹ ویئر بھی کوئی ڈیولپ کیا جا رہا تھا, ہو گیا, وہ ہوا, اور اسی پہ ہی پھر اب یہ پیمنٹس نے اسٹارٹ کر دی اور ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں وہ اماؤنٹس. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں, ابھی یہ جو 2021 کے جو ہے یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں, تو اس بارے میں لوگوں کو ذرا گائیڈ لائن دیتے ہیں, وہ کیسے جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, آن لائن ہے, کس طرح انہوں نے جانا ہے, یونیورسٹی کو آئیں, کیا کریں وہ. جی ہاں, بس یہ بریفلی میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں کنٹینیوئنگ وہ بھی, اور جو داخلہ لینا چاہتے ہیں ان سب کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی کے باہر 2021 کے داخلے ہیں, جس میں میٹرک FA کے اور ساتھ ساتھ فیس ٹو فیس MPhil PhD اور BS پروگرامز جو ہیں ان کے داخلے ہو رہے ہیں. ان سب کے لیے پہلا کام ہوتا ہے جنہوں نے فریش داخلہ لینا ہے ان کا پراسپیکٹس اور ایڈمیشن فارم وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ پرووائڈ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے وہیں زیادہ آسانی ہے, بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آن لائن خود وہ اپنا ڈیٹا فل کریں. اس میں غلطی کے چانس کم ہے, آپ کے نام کی اسپیلنگ ہے, آپ کا ایڈریس ہے, آپ چونکہ خود ڈالیں گے تو اس میں غلطی نہیں ہوگی. وہاں سے فارم پرنٹ کریں, اور فیس جمع کرانے کے لیے دو ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ بینک میں چلے جائیں, بینک میں جا کے جمع کروا دیں, لیکن دوسری سہولت جو ہم نے آپ کو دے دی ٹیلکو سے ایزی پیسہ, جائز کیش یا یو پیسہ, وہاں اس کے تھرو اپنی فیس جمع کروائیں. فارم آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں, جو ٹرانزیکشن ID ہے یا چالان آپ کا ہے وہ اس کے اوپر لکھ کر آپ نے شعبہ داخلہ کو بھجوانے ہیں. پچھلے سیمسٹر میں بہت ساری شکایت ایسی آئیں, اسٹوڈنٹس آئے آخر میں کہ جی ہمارا داخلہ نہیں ہوا, ہم نے 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے فیس جمع کرائی. وہ غلطی ان کی اپنی تھی کہ انہوں نے فیس تو جمع کرا دی, فارم
यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा। अच्छा। तो ये चूँकि एक सिस्टम चेंज हुआ था, पहले ये होता था कि वो बैंक में जाके फॉर्म भी दे देते थे, फीस भी दे देते थे, लेकिन पिछले सेमेस्टर से ये सिस्टम चेंज हो चुका। अब उन्होंने बैंक में जाके सिर्फ फीस जमा करानी है। अब इस बार चाहे वो बैंक में जमा कराएं, चाहे वो इजी पैसा कराएं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी और चालान जो है वो उसके ऊपर लिख कर शोबा दाखिला को अपना फॉर्म ज़रूर भिजवाएं। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं इस सिलसिले में। तो अब आसानी होगी ना, अब तो आसानी होगी कि वो अब आराम से अपना फॉर्म उसमें भिजवाएं। कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी तरह उनके पास फॉर्म या तो घर पे डाक के ज़रिए आ जाएगा या वो ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर डाक के ज़रिए आया है तो उसने अपने कोर्सेज लिख के शोबा दाखिला को भिजवा ले। अगर उसने ऑनलाइन लिया है फॉर्म तो उसमें सिर्फ उसने डाउनलोड करके अपने वहाँ कोर्सेज डाल देने हैं, फीस जाके जमा करानी है, चाहे वो इजी पैसा में कराए चाहे बैंक में करवाए। तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स को अगर उसने इंटरनेट से फॉर्म लिया है तो उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इस बार अगर इन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। सर मैसेज आप आखिरी जो है वो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या? जी आखिरी मैसेज तो एक तो दुआ है कि अल्लाह ताला सब देखने वालों को और पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वबा से जल्द अज जल्द नजात दे और सबको महफूज रखे। और उसके लिए हमने ख़ुद भी ख्याल रखना है। अपने SOPs का भी स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं लेकिन उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मास्क लगाना है। जब भी किसी गैदरिंग में अननोन में आप जाएँ तो मास्क ज़रूर लगाएं। और अपनी तालीम को हासिल करने के लिए आपने कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं करना कि जी अब ये वबा आ गई है तो ये मसला हो गया है तो हम इसको छोड़ दें और ये करते हैं, बल्कि ये इसको मौका जानते हुए कि आपको वक्त मिला आप घर बैठे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी लोगों के साथ शेयर की नए एडमिशन के हवाले से, इसके अलावा ओवरऑल हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आपसे सवाल किए। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जारी है मुल्क में, लेकिन ये है कि अभी इदारे भी खुल चुके हैं, स्कूल्स कॉलेजेस भी, और यकम से यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग तालीम भी हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ जो कोरोना SOPs हैं उन पर भी आप अमल करें, उनके ऊपर भी पूरी तरह से अमल करें। और सेकंड बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नाज़रीन कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान जो आप एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, एजुकेशन के साथ उनकी तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं होगी तो एक अखला होगा, फुकदान होगा। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को तालीम के साथ जो उनकी तरबियत है, चाहे वो असातिज़ा की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से है, वो उनके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। नाज़रीन इसी के साथ हम आज की नशिस्त यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हम सर का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपके साथ किसी नए शख्सियत नए मेहमान के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।